बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। जी हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग के हवाले से फैसला आ चुका है और इस अहम तरीन वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि फैसला जो कि 10:20 पर आया, उससे तकरीबन आधा घंटा पहले 9:50 पर मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसको कॉल की और उन्हें क्या जवाब मिला। फिर आपको यह बताएंगे कि फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कुछ लोगों की जानिब से खुफिया मुलाकातें की गई, जिसमें पीडीएम अरकान की ज़ाहिरी मुलाकातें तो शामिल हैं, लेकिन एक अहम तरीन शख्सियत ने रात के अंधेरे में भी मुलाकात की, ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको यह बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में 3 बड़ी और खौफनाक गलतियां क्या हैं। तो जनाब शुरू कर लेते हैं बड़ी गलतियों से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का और पीडीएम का और दीगर कुछ पुरस्कार शख्सियतों का जो है वो प्लान तो कुछ और था, लेकिन ये प्लान उनके अपने गले पड़ गया। सबसे पहले तो चंद अहम तरीन चीज़ें जो है वो समझ लीजिए कि फॉरेन फंडिंग बिल्कुल किसी तौर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर साबित नहीं हो सकी। तमाम की तमाम जो रकम है वो बैंकिंग चैनल से आई और इसलिए तो इसकी स्क्रूटनी मुमकिन हो सकी। और अगर ये हवाला या हुंडी के जरिए ये रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी अकाउंट में आती तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी स्क्रूटनी कैसे करता। यह है जनाब सबसे अहम तरीन पहलू इसके अंदर। दूसरी अहम तरीन बात यह है जनाब कि इमरान खान की जानिब से इस सारे अमल के दौरान, सारे प्रोसीजर के दौरान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी फंडिंग की स्क्रूटी की गई तो इमरान खान की जानिब से किसी किस्म का कोई भी बयान हल्फी जो है वो जमा नहीं कराया गया। हाँ, पार्टी सर्टिफिकेट जरूर पार्टी के सरबराहान जमा कराते हैं कि उनके नॉलेज के मुताबिक ये जो मालूमात हैं वो दुरुस्त हैं, और ऐसा कहना है साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का भी कि कोई बयान हल्फी इमरान खान ने जमा नहीं कराया, ये एक सर्टिफिकेट था। और दोनों में फ़र्क क्या होता है वो मैंने एक ट्वीट के जरिए भी वाजे किया। फ़र्क जनाब इस तरह से होता है, आप इस तरह से इसको समझ लें कि एक तो जनाब होता है सर्टिफिकेट जो कि इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया कि मैं इमरान खान जो मालूमात जमा करवा रहा हूँ वो मेरे इल्म के मुताबिक हैं, जबकि बयान हल्फी में लिखा जाता है कि मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बयान हल्फी देता हूँ कि नवाज शरीफ अपना इलाज करवाने लंदन जा रहे हैं और 4 हफ्तों के अंदर वापस आएंगे। तो अब यकीनन आपको बयान हल्फी और इस सर्टिफिकेट का जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा। दूसरा इसमें अहम तरीन मामला, अहम तरीन और बड़ी गलती ये थी, एक तो ये थी कि ये सर्टिफिकेट था, बयान हल्फी नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यूँ पोस्ट किया गया जैसे बयान हल्फी था। फिर मीडिया के एक मखसूस हिस्से खासतौर पर जंग जियो ग्रुप की जानिब से भी बयान हल्फी के जो है वो ढोल बजाए गए। दूसरा जनाब अहम तरीन मामला यह है कि शो काज नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज इस फैसले के बाद जारी किया गया, जो कि हैरान कुन है। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि फैसले से पहले जो है वो शो काज नोटिस जारी किया जाता है। इससे लगता यह है कि यह केस अभी आगे चलेगा, क्योंकि पहले शो काज नोटिस आता है, उसके बाद जवाब मिलता है पार्टी की जानिब से, फिर फैसला सामने आता है। तो लगता यह है कि यह फैसला जल्दी में किया गया, किसी की ख्वाहिश पर किया गया। आप सोच रहे होंगे कि 8 साल गुजर जाने के बावजूद भी जल्दी में, तो बिल्कुल मैं यही बात करूंगा कि 8 साल से, क्योंकि इसके अंदर से कुछ निकल तो था नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के जो केसेस इस फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं, उसकी तफसीलात, होशरुबा तफसीलात जब आपके सामने आएंगी तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है इस फैसले के मुताबिक, जो कि आलमी असूलों के मुताबिक पार्टी फंडिंग करती है, यानी अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से पार्टी फंड हासिल करती है और फिर वो पार्टी के मुख्तलिफ अमूर पर खर्च किए जाते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के पास तो किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, और वाज़ेह तौर पर यही बयान इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस फैसले में दिया गया कि नहीं जनाब, आप पार्टी से फंड ना इकट्ठा करें, बल्कि मुल्क के अंदर से करप्शन करके पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की तरह फिर अपनी सियासी जमातें चलाएं। तो ये बड़ी ही भयानक गलती, बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला। 2 चीज़ें आपके सामने रखी, सर्टिफिकेट था, बयान हल्फी हरगिज नहीं था, और शो काज नोटिस जो है वो पहले जारी होता है, फैसला बाद में आता है। यहाँ फैसला जारी हो गया, शो काज नोटिस अब जारी हो रहा है, जो कि बदनीति इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाहिर करता है। तीसरा जनाब अहम तरीन मामला है कि इस फैसले के अंदर जो है वो
کچھ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کہ پاکستانی ہیں، اور ان کو انہوں نے بیرونی فنڈنگ قرار دیا۔ اس حوالے سے اہم ترین جو نام ہے وہ لیا جا رہا ہے پاکستانی شہری میاں اختر جاوید کا، جو کہ زین کاٹن نامی پاکستان کے اندر مل ہے، اس کے جو ہے وہ اونر ہیں، اور یہ زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ ملتان روڈ پر واقع ہے، اور پاکستانی شہری میاں اختر جاوید کی ملکیت ہے۔ اختر جاوید کا خود بھی بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی کو انہوں نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں مقامی کمپنی کو غیر ملکی کمپنی کر کے شامل کر دیا، اور یہ میاں اختر جاوید 2013 میں جو ہے وہ PP89 سے پی ٹی آئی کے امیدوار بھی تھے، اور انہوں نے پارٹی فنڈ میں 10,000 روپے کا چیک دیا تھا۔ زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں فیصل آباد میں رجسٹر کروائی گئی، اور مالک میاں اختر جاوید نے میڈیا سے بھی بات کی، اور بعد میں اس کا نام زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ تبدیل کر کے زین ٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ رکھا گیا، اور بیرون ملک پاکستانیوں کے نام بھی فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ جو بیرون ملک پاکستانیوں کے نام ہے وہ بھی اس فنڈنگ کیس میں ڈالے گئے، اور کمپنی کے مالک نے کہا کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کے نام جو ہیں وہ فنڈنگ کیس میں ڈال کر ایک بڑی جو زیادتی ہے وہ کی گئی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ مریم نواز کی اس کال کی جانب اور چیف الیکشن کمشنر کی خفیہ ملاقاتوں کی جانب بڑھیں، میں مزید 3 اہم ترین فرق، بلکہ 4 اہم ترین فرق نواز شریف اور عمران خان کے معاملات کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ خواجہ آصف اور سردار ایاز صادق جو ہیں وہ سامنے آئے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ عمران خان کے چپڑاسیوں کی لمبی لائن ہے، تو یقیناً سردار ایاز صادق بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کبھی عمران خان کے چپڑاسیوں میں پہلے نمبر پر شامل رہے ہیں۔ خواجہ آصف جو کہ خواجہ صفدر کے فرزند ارجمند ہیں، اور خواجہ صفدر جنہوں نے اپنی ساری سیاست فوجی احمد جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر کی، اور پھر اس کے بدلے اپنے بیٹے کو بھی فائدہ پہنچایا، یہ دونوں آئے منظر عام پر، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ تو میں فرق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بیان الفی تھا نواز شریف کا، شہباز شریف کا، عمران خان کا بیان الفی نہیں تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ نواز شریف کے معاملے میں پیسہ ملک سے باہر گیا، یہ اس وقت بھی ہم کہا کرتے تھے جب عمران خان نے اپنی تمام تر 40 سال کی کمائی کا سپریم کورٹ میں حساب دیا، اس وقت بھی ہم یہی کہا کرتے تھے عمران خان تو رقم پاکستان میں لے کر آئے، اور یہاں سے کرپشن کر کے کرپشن کا پیسہ نواز شریف اور آصف زرداری جو ہے وہ ملک سے باہر لے کر گئے۔ ان دونوں میں فرق سمجھیں، وہ منی لانڈرنگ کہلاتا ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کسی طور نہیں کہلاتا، چاہے اس کے ذریعے برطانیہ کا قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک کمپنی بنا کر اس کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ پیسہ پاکستان میں آیا، پاکستان کو اس کا نقصان نہیں، فائدہ ہوا۔ پیسہ نواز شریف خاندان کے اکاؤنٹ میں گیا، جبکہ اس معاملے میں بھی جو عمران خان نے کمائی کی اس میں تو عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا تھا، لیکن یہ جو معاملہ ہے پارٹی فنڈنگ کا، اس میں پیسہ پارٹی کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ دوسرا بڑا فرق ہے۔ تیسرا بڑا فرق یہ ہے کہ نواز شریف کسی قسم کی کوئی منی ٹریل نہ دے سکے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری ٹرانزیکشن ہے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے ہوئی، حوالہ ہنڈی کے ذریعے ہوتی تو پھر اس کی اسکروٹنی ممکن نہیں تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات کیونکہ اسٹیٹ بینک سے حاصل کی گئیں، تو ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ بینک میں تو اکاؤنٹ کھلوائے پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس کے ذریعے معاملات جہاں تک پہنچے، ڈیفینیٹلی کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چھپائی گئی۔ اور اس کے بعد جناب کرپشن کے پیسوں سے باہر جائیداد خریدی گئی جو ہے وہ فلیٹس کی صورت میں نواز شریف کے کیس کے معاملے میں، جبکہ یہاں پر ممنوعہ فنڈنگ جس کو قرار دیا گیا، جو کہ ابھی ہماری نظر میں ممنوعہ فنڈنگ بھی نہیں ہے، معاملہ آگے چلے گا تو تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ بہرحال جو بھی پیسے آئے وہ پارٹی پر لگائے گئے اور وہ پوری قوم کے سامنے لگے۔ اب جناب معاملہ یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر سپریم کورٹ جانا چاہتی ہے، بڑے شوق سے جائے، اور وہ اسی قسم کا کیس جو ہے وہ عمران خان کے خلاف بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جس قسم کے کیس کے نتیجے میں نواز شریف نااہل ہوئے، لیکن اس معاملے اور اس معاملے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی، صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ثابت کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اور باقی سیاستدانوں میں کوئی فرق نہیں، اور مزے کی بات ہے کہ وہ خود کو چور مانتے ہیں اور ساتھ پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان بھی چور ہے، لیکن عوام جو ہے وہ ہرگز بے وقوف نہیں ہے۔ اچھا، اب جناب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 9:50 پر مریم نواز کی اس پراسرار کال کی جانب، جو کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر مریم نواز نے اپنے ایک اہم ترین حمایتی کہا جائے، ایک اہم ترین جو ہے ان کے سورس کہا جائے، یا ان سے جو ہے وہ کچھ اچھے تعلقات رکھنے والی ایک شخصیت کہا جائے، اس کو انہوں نے کال کی اور پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو مریم نواز کو یہ بتایا گیا کہ معاملہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس معاملے کے اندر جو فنڈ ہیں وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں، عمران خان نائل نہیں ہو سکتے، پارٹی ختم نہیں ہو سکتی،
اور دیگر بھی معاملات اس قسم کے ہیں کہ نہ ہی عمران خان کے خلاف کوئی قید کی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس پر مریم نواز کو بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد سی ای سی کی خفیہ ملاقاتیں چیف الیکشن کمشنر کی، کچھ تو پی ڈی ایم نے ظاہری ملاقاتیں کی، لیکن ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ رات کے اندھیرے میں ایک نواز لیگ کی ایک اہم ترین شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بھی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ کم از کم ایسا گراؤنڈ جو ہے وہ مہیا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت عمران خان کے خلاف کچھ معاملات کو آگے چلائے، جو کہ نظر آیا الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جو کہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سرٹیفکیٹ کو انہوں نے بیان الفی بنا دیا، پھر انہوں نے اس قسم کی باتیں بھی کی کہ اس معاملے کے اوپر قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، یعنی کہ تمام تر چیزیں ایک میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ معاملہ برے طریقے سے ناکام ہوا۔ منہ کی کھانا پڑے گی، آئندہ چند دنوں تک آپ ان تمام تر الزامات کو بالکل صاف ہوتا ہوا دیکھیں گے اور عمران خان کو ان تمام تر معاملات سے کلیئر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔